بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعداء مجمعین الی قیام یوم الدین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کی آل پر ظلم کیا گیا، اور یہ ظلم اس وجہ سے کیا گیا کیونکہ ان کی آل خصوصاً مولا امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے خلیفہ اور امت مسلمہ کے پہلے امام تھے، اور ان کی ذمہ داری تھی کہ رسول کی شریعت کو اور دین کو بچایا جائے۔ لہٰذا جب حملہ کرنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر اور دین پر اور سنت پہ، لہذا پہلے حملہ کیا گیا مولا امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام اور باقی ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام پر، اور خصوصاً حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ وسلام علیہا پر۔ لہذا شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدلا گیا، سنت کو بدلا گیا، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض جگہ روایات میں یہ موضوع مل جاتا ہے، اور بہت سارے وہ احکام اور وہ سنتیں کہ جو اس وقت اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے ان کے چاہنے والوں ان کے ماننے والوں میں موجود ہیں، اور وہ اس وقت بھی بعض کتب اہل سنت میں مل جاتی ہیں، لیکن اہل بیت کے مقابلے میں بنو عباس نے جن فقہا کو کھڑا کیا تھا ان کی سنت زیادہ اہم ہے بعض مذاہب اسلامی اہل سنت کے نزدیک بنسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول اور حدیث اور سنت۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخر زمانے میں جب انہوں نے فرمایا کہ مجھے کلام و دعوات لا کے دو، تو اصحاب خصوصاً اہل سنت کے دوسرے سیاسی خلیفہ جناب عمر مقابلے میں آ گئے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کو حجر، ہذیان اور بکواس کہا کہ وہ بہکی ہوئی باتیں کر رہے ہیں معاذ اللہ۔ اور اگر صفحہ نمبر 436 پر دیکھیں تو وہاں یہ عبارت ہے، صحابہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیماری کی شدت سے برا رہے ہیں۔ اب توجہ دیں کہ برانا اور بڑبڑانا یہ دونوں ایک اردو میں توہین آمیز الفاظ ہیں کہ جو علماء اہل سنت نے صحیح بخاری میں اردو کے ترجمے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لکھے۔ اب ساری دنیا میں تو یہ شور مچاتے ہیں توہین رسالت کا، لیکن جتنی توہین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کے خلیفہ نے کی حجر و ہذیان اور بکواس کہہ کے، اور اس کا ترجمہ انہوں نے کیا کہ برا رہے ہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ تو آج بھی علماء اہل سنت زیادہ اہمیت جناب عمر کے قول اور ان کے فعل کو دیتے ہیں بنسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول اور فعل، اور اگلے مرحلے میں وہ اپنے ان فقہا ابو حنیفہ، شافعی، مالک اور حنبل کے قول کو اہمیت دیتے ہیں بنسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کے سامنے اس وقت ہم فقط 4 حوالے بیان کریں گے، اور چاروں کے چاروں صحیح بخاری سے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے ہے صحیح بخاری نمبر 1 اور حدیث نمبر ہے 529 اور 530، یعنی 2 حدیثیں ہیں، اور صفحہ نمبر ہے 376 اور کتاب و مواقیت الصلاۃ۔ اب یہاں پر شیخ بخاری نے بڑی عیاری کے ساتھ اس موضوع کو چھپانے کی کوشش کی، اور کتاب مواقیت الصلاۃ یعنی نماز کے اوقات کے ضمن میں لا کر یہ ظاہر کرنا چاہا کہ یہ کوئی اتنا اہم موضوع نہیں ہے کہ جو انس بن مالک نے ڈسکس کیا، بلکہ یہ نماز ڈیلے ہو گئی تھی تو انہوں نے ایسا کہا۔ اب آپ کے سامنے ہم اردو کی روایت بیان کرتے ہیں، اور ساتھ میں پھر عربی کے متن سے یہ بتائیں گے کہ معاملہ اتنا سادہ اور آسان نہیں تھا۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جو باتیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں تھیں، ان میں سے اب کوئی بات نہیں پاتا۔ عرض کیا گیا نماز تو باقی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس نماز کا جو حال تم نے کر رکھا ہے وہ تمہیں معلوم ہے۔ تو یہاں پر یہ کہنا کہ یہ نماز لیٹ ہو گئی تھی تو ناراض ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ لہٰذا فرما رہے ہیں ما اعرف شیئا مما کان علی عہد رسول عہد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میں ان میں سے کوئی بات نہیں پاتا کہ جو عہد مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تھی۔ اب ان سے کہا گیا کہ نماز تو باقی ہے، کہا الیسا صنعتم ما صنعتم فیہا، تو یہ فرما رہے ہیں کہ تم نے جو نماز میں گڑبڑ کی ہے کیا وہ تمہیں معلوم نہیں ہے؟ اور اس کا یہاں پہ ترجمہ کر دیا گیا کہ حضرت انس نے فرمایا اس نماز کا جو حال تم نے کر رکھا ہے وہ تمہیں معلوم ہے، یعنی اس میں گڑبڑ کی گئی، سنتوں کو بدلا گیا، اور یہ سب کچھ بچایا کس نے؟ مولا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے، جو آخر روایتیں بیان ہوگا۔ اب یہاں سے پتہ چلا کہ یہ روایت نقل ہوئی ہے حدثنا مہدی عن غیلان عن انس، کہ یہ والے جملے انہوں نے کہے غیلان کے سامنے، تو یعنی جناب انس بن مالک اس چیز کا شکوہ کرتے رہتے تھے۔ اور دوسری روایت ہے زہری سے، دخلت علی انس بن مالک بدمشق وهو يبكي فقلت له ما يبكيك فقال لا اعرف
شيئا مما أدركت إلا هذا الصلاة وهذه الصلاة قد ضيعت. پوری حدیث آپ کے سامنے پڑھ دیتے ہیں کہ حضرت امام زہری سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں ایک دن دمشق میں حضرت انس کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہ رو رہے تھے. میں نے عرض کیا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک کی کوئی چیز باقی نہیں رہی، ہاں نماز تھی، اسے بھی اب ضائع کیا جا رہا ہے. اب یہ ضائع کیا جا رہا ہے کہہ رہے ہیں، جبکہ یہاں پر انہوں نے فرمایا هذه الصلاة قد ضيعت کہ یہ نماز تھی، اس کو بھی ضائع کر دیا. تو یہاں پتہ چلا کہ بہت ساری سنتوں میں اور تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تحریف کی جا رہی تھی اور اصحاب اس پر ناراض تھے. اب آپ کے سامنے ہے حدیث نمبر 650. حضرت ام دردہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا ایک دفعہ حضرت ابو دردہ انتہائی غصے کی حالت میں میرے پاس تشریف لائے. میں نے عرض کیا آپ کو کس بات نے غضبناک بنا دیا ہے؟ انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت میں سے اب کوئی بات نہیں پاتا سوائے اس کے کہ لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیتے ہیں. تو یہاں پر بھی ابو دردہ اپنا دکھڑا رو رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو بالکل ختم کر دیا گیا ہے، بھلا دیا گیا ہے، اور صرف ایک نماز بچی ہے کہ سب اکٹھے ہو کے پڑھ لیتے ہیں. اب عربی کا متن آپ کے سامنے ہم بیان کر دیتے ہیں کہ جو ان کا شکوہ ہے اصل میں واللہ ما اعرف من امت محمد شیئا الا انہم یصلون جمیعا، کہ کوئی چیز بھی مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اب نظر نہیں آتی مگر یہ کہ نماز مل کر پڑھ لیتے ہیں. تو یہاں سے واضح ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دین کو اور شریعت کو بدل دیا گیا. اب یہ دین و شریعت کس نے بچایا کہ جو آج ہم تک پہنچا؟ یہ پہنچایا ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ نے، خصوصاً مولا امیر المؤمنین صدیق اکبر فاروق ھذا الامت بہ یفرق بین الحق والباطل یاسب الدین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ نے. اب آپ کے سامنے صحیح بخاری جلد نمبر 1 کی حدیث نمبر ہے 784 اور صفحہ نمبر ہے 502 اور حدیث ہے، اس کا ترجمہ پہلے پڑھ کے سنا دیتے ہیں. حضرت عمران بن حسین سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ حضرت علی کے ہمراہ بصرہ میں نماز ادا کی تو فرمایا اس شخص یعنی حضرت علی علیہ السلام نے ہمیں وہ نماز یاد دلا دی ہے جو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ پڑھا کرتے تھے. یعنی جنگ صفین سے جب واپس آ رہے ہیں تو بصرہ میں جب آپ نے نماز پڑھی ان کے پیچھے تو اس وقت یہ جملہ کہا. اب ظاہر ہے کہ مولا امیر المومنین تو ہمیشہ ہی ویسی نماز پڑھتے تھے اور انہوں نے اور دنوں میں بھی نماز پڑھی ہوگی، لیکن جس راوی نے نقل کیا ہے یہ بات انہوں نے بصرے میں ان سے کہی. ذکرنا ھذا الرجل صلاة كنا نصلیھا مع رسول اللہ، کہ اس شخص نے یعنی مولا امیر المومنین نے ہمیں وہ نماز یاد دلا دی کہ جو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پڑھتے تھے. اب حاشیے میں دیکھیں جو فائدے کے طور پہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے کچھ عرصے بعد حضرت عثمان کی خلافت میں ائمہ مساجد نے نماز پڑھتے وقت تکبیرات انتقال کو ترک کر دیا تھا، جیسا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کی روایت میں ہے کہ حضرت علی نے ہمیں وہ نماز یاد دلا دی جو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ادا کرتے تھے. ہم نے ان تکبیرات انتقال کو بھلا دیا تھا یا دانستہ طور پہ چھوڑ بیٹھے تھے. ترک کا سبب یہ ہوا کہ حضرت عثمان کی آواز طبعی حیا کی وجہ سے پست تھی یا بڑھاپے کی بنا پر کمزور ہو گئی تھی، چنانچہ نماز پڑھتے وقت لوگوں کو ان کی تکبیرات سنائی نہیں دیتی تھی، جس سے یہ خیال کر لیا گیا کہ نماز میں تکبیرات انتقال ضروری نہیں. اب یہاں پر دیکھیں کہ یہ ایک بہانہ بنا رہے ہیں کہ جو ان کے تیسرے سیاسی خلیفہ کی آواز کم تھی حیا کی وجہ سے یا بڑھاپے کی وجہ سے. حیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کسی کی نہیں تھی اور ان کی آواز اتنی تھی کہ لوگ سنتے تھے. اب یہ جو سنت ہے یعنی ایک شخص نے نہیں سنی تو پورے معاشرے میں یہ سنت ختم ہو گئی نہیں، یہ عملی اعتبار سے تدریجاً مسلمانوں کو پریکٹس کرائی جا رہی تھی کہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ترک کرنا ہے. یہ 4 روایتیں آپ کے سامنے بیان کی اور ہم اپنے برادران اہل سنت کو بتانا چاہتے ہیں کہ تدریجاً دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسٹیپ بائی اسٹیپ ختم کیا جا رہا تھا اور اس کو ختم کرنے کے لیے ان کے اہل بیت پر ظلم ڈھایا جا رہا تھا تاکہ ان کو اسکرین سے ہٹایا جائے، کیونکہ جب تک اہل بیت علیہم السلام ہیں دین ختم نہیں ہو پائے گا. لہٰذا مولا امیر المومنین پر ظلم ہوا، جناب سیدہ پر ظلم ہوا، امام حسن امام حسین پر ظلم ہوا، باقی اہل بیت پر ظلم ہوا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دین باقی ہے. اب یہ اور بات ہے کہ بہت سارے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کو اہمیت نہیں دیتے بلکہ اس شخص کے قول کو اہمیت دیتے ہیں کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخر وقت میں اذیت دی، ان کی توہین کی، ان کے قول کو حجر و ہذیان اور بکواس کہا. لیکن مولا امیر المومنین نے اس دین
دین کو بچایا، ان کے بعد ان کے جانشینوں نے 11 جانشینوں نے دین کو بچایا، اور آج ہم اہل بیت علیہم السلام کے چاہنے والے اسی دین پر عمل کر رہے ہیں۔ لہٰذا شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی ہے، اب یہ اور بات ہے کہ کتنے لوگ اس پر عمل کریں اور کتنے لوگ اس پر عمل نہ کریں۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔